حسنات کا یقین، جنت کی نعمتوں کا یقین۔ ایک حبشی صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ فضلتم بالنبوہ، اللہ کے حبیب آپ کو نبوت دی گئی، فضلتم بالالوان، اور آپ کو رنگ دیا گیا، آپ عرب ہو، عربوں کو رنگ دیا گیا، عربوں کو حسن دیا گیا، اور ہم کالے ہیں، حبشی ہیں، ہمارے پاس نبوت بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک حبشی جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسا نور دے گا 1000 سال کی دوری سے اس کے چہرے کی چمک نظر آئے گی۔ تو وہ کہنے لگے شوق میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری آنکھ وہ دیکھے گی جنت میں جو آپ کی آنکھ دیکھے گی؟ یعنی کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تیری آنکھ بھی وہ دیکھے گی جنت میں جو میری آنکھ دیکھے گی۔ یہ سن کے وہی انتقال ہو گیا جنت کے شوق میں۔ آپ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من وجنت عرضها السماوات والارض، کہ آپ نے فرمایا دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ تو عمیر بن حمام الانصاری وہ کہنے لگے بخن بخن واہ 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 واہ۔ تو آپ نے فرمایا عمیر یہ واہ واہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ کے حبیب میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عمیر تو بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو کہنے لگے یہ کھجور کھانے تک جیوں یا جنت میں چلا جاؤں؟ کھجور پھینک دی۔ کہنے لگے میرے جنت میں جانے میں بس اتنی بات ہے کہ تم مجھے قتل کر دو، اور میرے کافروں میں گھس گئے، شہید ہونے کی طرف گئے۔ پہلا خون، پہلا شہید بدر کا وہ عمیر بن حمام الانصاری رضی اللہ عنہ۔ جنت کی خبر ملتے ہی جنت کے شوق میں اپنی جان نشان ہمارے پاس جنت کی معلومات ہے، جنت کا یقین ہے، جنت کا یقین کرو، جنت کا یقین۔ آپ نے حارث بن مالک سے پوچھا اے حارث کیف اصبحت، کس سال میں صبح کی؟ تو کیا کہا؟ میں مومن کامل بن گیا، میں مومن کامل بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا حارث تیرے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ پہلی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں۔ دنیا سے بے رغبت ہو جانا، جتنی زیادہ ایمان کی محنت کریں گے پھر دنیا اور دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگے گا۔ صحابہ کی بڑی صفات میں صحابہ رضی اللہ عنہم راغب فی الآخرہ، اور جو ہے دنیا سے ظاہر، دنیا سے زور اور آخرت میں رغبت کرنا۔ صحابہ آخرت میں پورے مدینہ میں ایک گھر ڈبل نہیں تھا، 2 مالے کا ایک گھر بھی نہیں، ایک دیکھا آپ نے، ایک گھر دیکھا تو آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ کہا فلاں کا ہے۔ آپ واپس آئے، آپ کے ذہن میں تھی وہ بات، اور صحابہ آ کے سلام کرنے لگے تو آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ علامت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ تو صحابہ کے کلیجے میں کیا ہے کہ اللہ کے حبیب کو سے ناراض ہے۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تیرا جا رہے تھے، تیرا گھر دیکھ کے کیا تو کس کا؟ جا کے سیدھے وہ گھر توڑ کے اس کو برابر کر دیا، کے برابر آ کے کچھ کہا بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کسی اور وہاں سے گزرے تو گھر نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں سب سے برا پیسہ وہ ہے جو تعلیم آپ نے فرمایا سنو ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان۔ آپ نے فرمایا سنو سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی بلا شبہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان بے تکلف زندگی گزارتا ہے، جیسا اندر ویسے باہر، بے تکلف زندگی۔ جب ایمان کی محنت کریں گے تو دنیا اور دنیا کی رنگینیاں اور دھوکے میں نہیں ڈالیں۔ ایمان کی محنت آدمی کو دنیا سے ہٹائے گی، اللہ کے نبی دنیا سے بے رغبت ہو گئی، اور
راتوں میں جاگتا ہوں، ایمان کی دوسری علامت تہجد کا قیام ہے۔ بلکہ جن چیزوں سے ایمان بنتا ہے اس میں تہجد بھی ہے، جس سے ایمان بڑھتا ہے اس میں تہجد بھی ہے۔ اس لیے سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی ہے اور سورہ مزمل کی شروع کی آیات نازل ہوئی اور اللہ نے تہجد کا حکم دیا۔ صحابہ اور اللہ کے حبیب ساری رات کھڑے ہوتے تھے۔ تخفیف کی آیات 1 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ مکی دور وہ ایمان بنانے کا دور ہے، کہ 1 سال تک ایمان بنانے کے دور میں تہجد فرض ہے۔ تہجد فرض ہے، تخفیف کی آیات بعد میں آئی۔ تہجد سے ایمان بنتا ہے، ایمان بنانے کے کورس میں تہجد ہے، تہجد سے اللہ کے حبیب سفر میں ہے، سفر میں رات میں آپ نے اول شب قیام کیا، آپ آرام کیا، پھر آپ جاگے، جتنی دیر جو آپ نے آرام کیا تھا اتنی دیر آپ کھڑے رہے نماز میں، پھر آپ سو گئے، اتنی دیر جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ بیدار ہوئے، اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر آپ سوئے۔ ایک رات میں 3 بار تہجد پڑھی سفر میں، ایک رات میں 3 بار۔ آپ نے فرمایا قبل الیہ الصلاۃ، مجھے نماز پسند کر دی گئی ہے، مجھے نماز محبوب کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو صحابہ کا نماز میں کھڑا ہونا بہت پسند، بہت پسند نماز میں کھڑا ہونا۔ اور انسان کی جتنی حالتیں ہیں ان تمام حالتوں میں راتوں کا قیام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے دیکھو سجدہ سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے۔ الساجد یسجد بین قدمي الرحمن، کہ ساجد رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ لیکن پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا طول القنوت، وہ نماز جس کا قیام لمبا ہے، وہ نماز، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے گا، جو اللہ سے دور ہوگا وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے گا۔ میرا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ تو آدمی دیکھے میری رات کیسی ہے، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے اس کو میٹھی نہیں سناتے۔ ہم کام کرنے والے ہیں۔ اذا فرغت فانصب، اذا فرغت فانصب، اے نبی جب آپ دعوت سے فارغ ہو جائے، جب رات ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو زمین میں گاڑ دیجیے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی تہجد کا وقت ہے، ایسی عجیب دعا، ان کی دعا کا ایک ایک لفظ قرآن بنا، کیا کیا کہا زکریا نے، ایک ایک لفظ کو قرآن بنا دیا اور قبول کی ان کی دعا۔ تو بس اتنا کہتے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں بیٹا دے دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ فنادتہ الملائکہ، اور ملائکہ نے ان کو دعوت دی اور پکارا، فنادتہ الملائکہ، اور فرشتوں نے انہیں پکارا، وهو قائم یصلی فی المحراب۔ 3 باتیں کہیں، تہجد میں تھے، نماز میں تھے، قیام میں تھے۔ مفسرین کہتے ہیں نماز میں رات میں کھڑا ہونا ایسی نیکی ہے، نماز میں رات میں کھڑا ہونا ایسی نیکی ہے، اس سے خوبصورت انسان کی کوئی تصویر ہوتی اللہ قرآن میں بیان کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے قیام کو قرآن میں بیان کرتا، قیام لمبا، رات کا قیام منتخب میں حدیث ہے، جو رات کی نمازوں میں 200 آیتیں پڑھے، جو رات کی نمازوں میں 200 آیتیں پڑھے، اللہ اس کا نام تنظیم میں لکھ دے، اللہ اس کا نام تنظیم میں، جتنی صورتیں یاد ہے سب پڑھے ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کو رکوع، 10 صورتیں یاد اور 10 صورتیں پہلی رکعت میں بھی اور 10 صورتیں۔ حنفیہ کے یہاں قرار ہے تکرار میں، مگر
کھلے ہمارے پاس اتنی صورتیں نہیں ہیں. قل اللہ احد میں 4 آئے، 10 میں 40 ہے اور 50 میں 200. لمبا قیام یہ تو اللہ کے سامنے اللہ کے لیے. حضرت عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں رہ گئی تھی رات کو؟ کہا یا رسول اللہ میں وہاں تھی کمرے میں، آپ کا ایک صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آواز میں مجھے روک دی، تلاوت کی آواز. مسجد میں تو اندھیرا تھا، گھر میں بھی اندھیرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا اٹھائی، جلدی سے گئے مسجد میں. تو ایک نوجوان سالم مولا حذیفہ غلام تھے. غلام حضرت حذیفہ نے آزاد کیا، پھر اپنا مولا بیٹا بنایا تھا پہلے، پھر بعد میں اس کی ممانعت ہے. تو سالم مولا حذیفہ سے مشہور تھے. بہت بڑا مقام ہے ان کا، یعنی اس امت کے بڑے علماء میں سالم تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر نے مسلمہ کے مقابلے کے لیے جماعت بھیجی، جھنڈا سالم کو دیا. حضرت سالم نے جھنڈا لیا اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں لیا تو دوسرا بھی کٹ گیا، تو اس جھنڈے کو اپنے جسم سے لپیٹ دیا. یاد پڑھنے لگے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول. اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے خدا نہیں ہے. اور پھر شہید کر دیے. تو جب گرے حضرت سالم، جب ختم ہونے کے بعد لوگ شہیدوں کو دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت سالم میں کچھ جان تھی، تو اپنا کان قریب کیا. حضرت سالم نے کہا حذیفہ، دونوں کو بہت محبت، سالم اور حذیفہ کو بہت محبت. عجیب قصہ ایک کا بھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں. تو انہوں نے کہا حذیفہ کہاں ہے رضی اللہ عنہ. تو اللہ کی طرف سے حضرت سالم جہاں گرے تھے وہاں حضرت حذیفہ کے گئے. کہا اے سالم تو بھی گرا ہوا ہے اور تیرے پڑوس میں حذیفہ بھی شہید ہو چکے ہیں. دونوں ایک جنگ میں شہید ہوئے. پھر ان کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا ان کے قرآن کو سن کے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کچھ جیسا میری امت نے نہیں کیا. اتنا خوش. ایک مرتبہ عباد ابن بشر کو سنا تہجد میں، رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ رہے تھے. ان کا قرآن سن کے آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعباد، اے اللہ عباد کی مغفرت، اے اللہ عباد کی مغفرت. اللہ نے مقام میں لگایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا نعم الرجل عبداللہ، یہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، اے کاش وہ تہجد گزار دے. جس دن سنا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مسجد میں سوتے تھے، نوجوان تھے. ابن عمر 13 سال کے تھے، بدر میں 14 سال کے تھے. بدر میں اجازت نہیں ہوئی، احد میں اجازت ہو گئی. سمجھو تو 20 سال کے بھی نہیں ہوں گے جب یہ جملہ کہا گیا. 18 سال 17 سال کے آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، ارے عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد گزار بھی ہوتا. جس دن سنا اس کے بعد زندگی کے آخری دن تک تہجد ہوتا. اور عبداللہ ابن عمر سے کہا اے عبداللہ لا تکن مثل فلان، عبداللہ فلانے کے ایسا مت بننا، اے عبداللہ فلانے کے ایسا مت بننا. وہ تہجد پڑھتا تھا اور اس نے تہجد چھوڑ دیا، تو ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. آپ نے فرمایا پچھلی امتوں کے صالحین کے طریقہ تہجد ضرور پڑھا کرو، اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا اللہ سے کہہ کر فرض کرا دیتا. آپ نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا. ہم کام کرنے والے، وہ غنی ہم فقیر، وہ غنی ہم فقیر. وہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے، اور فقراء سو رہے ہیں. فقراء کے دے کے لیے ضرورت ہے. تہجد تو خوب ہے، تہجد ایمان تہجد. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ علامات ہیں ایمان کی. تہجد ایمان کی علامت ہے. دنیا سے بے رغبتی ایمان کی علامت ہے. یہ حارث بن مالک علامات بیان کر رہے ہیں.
اور فرمایا اللہ کے نبی دن میں روزہ رکھتا ہوں. ایمان کی تیسری علامت ہے دن میں کتنے ہم میں ایسے دن رات کا روزہ رکھتے ہیں یا مجلس کا روزہ رکھتے ہیں. سب سے مشکل عبادت روزہ ہے. سب سے مشکل عبادت اس لیے کہ روزے میں نفس کا کوئی حصہ نہیں. روزے میں نفس کا کوئی حصہ نہیں. روزے میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے نفس میں سب سے زیادہ بھاری روزہ. بلکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے. روزے میں ریاکاری آپ نے فرمایا منافق مرائی روزہ نہیں رکھتا. منافق مرائی روزہ نہیں رکھتا. دکھلاوا کرنے والا اور منافق روزہ نہیں رکھتا. اور روزے میں ریا نہیں ہے. روزے میں ریا اس لیے کہتے ہیں نماز سیکھنے کا مدرسہ ہے, قرآن سیکھنے کا مدرسہ ہے, علوم سیکھنے کے مدرسے ہیں. اخلاص سیکھنے کا مدرسہ کیا ہے؟ کہ اخلاص سیکھنے کا مدرسہ روزہ ہے. اخلاص سیکھنے کا مدرسہ. دوسری عبادتیں ظاہر کرنے سے اجر میں کمی آ جاتی ہے. لیکن فرمایا تم روزہ ہو اور اگر تم سے کوئی برا سلوک کرے تو تم کہو انی صائمون دو بار کہو میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں. تم ایسا کہو گے تم ریاکار نہیں ہو. اعلان کرو میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں. روزہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. اچھا اللہ, نماز بھی تو آپ ہی کے لیے ہے, زکوٰۃ بھی تو آپ ہی کے لیے ہے, حج بھی تو آپ ہی کے لیے ہے, ساری نیکیاں آپ ہی کے لیے ہے. روزے کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ ساری عبادتوں میں ریاکاری ممکن ہے. جو روزہ پورا کرتا ہے وہ اللہ کے لیے. بند کمرے میں کون دیکھنے والا ہے؟ اس نے روزہ پورا کیا کس کے لیے کیا؟ الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, میں اس کا بدلہ دوں گا. ایک حدیث میں ہے ہر نیکی کا بدلہ 1 سے 10 تک ملے گا اور 10 سے 7 لاکھ تک ملے گا الا الصوم. لیکن روزے کی گنتی اس میں نہیں ہے. سب نیکیاں اس کا اجر 1 سے 10 اور 10 سے 7 لاکھ الا الصوم. روزہ اس میں نہیں ہے. الصوم لی, اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے, اس پہ کتنا دیکھیں. اس لیے کہتے ہیں قیامت میں نیکیاں لائی جائے گی, گناہ لائے جائیں گے. نیکی کے بڑھنے پہ نیکی رکھی گئی, گناہ رکھے گئے. نیکیاں ختم ہو گئی, گناہوں نے ختم کر دی. پھر نیکی رکھی گئی, پھر گناہ رکھے گئے. گناہوں نے نیکیاں ختم کر دی. ایک وقت آیا کہ گناہ بچے اور روزہ بچا. گناہ بچے اور روزہ بچا. تو اب اس ترازو میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے. اس روزے سے سیدھے جنت پہ جائے. اس روزے سے سیدھے الصوم لی وانا اجزی بہ. اس لیے صحابہ, یہ بھائی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جن کے بارے میں کہا یہ 30 سال تقریباً زندگی کے ایسے گزارے ہیں کہ لگاتار روزہ رکھا. 30 سال تک صرف عید کے دن روزہ رکھا, لگاتار روزے کی حالت میں دنیا سے 30 سال لگاتار. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے بعد ساری زندگی روزہ رکھتی تھی. 50 سال تقریباً 50 سال روزہ رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے بعد ساری زندگی روزہ رکھتے رہے. ساری زندگی تقریباً 20 سال 20 سال روزہ رکھتے رہے صحابہ لگاتار. بلکہ روزے کے برابر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. حضرت ابو امامہ آئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو لی بالشہادہ. آپ نے ایک جماعت بنائی, اس میں حضرت ابو امامہ کو ڈالا. وہ آیا تھا اللہ کے نبی دعا کرو تو شہید ہوگا. تو آپ نے فرمایا اللہم سلم و غنم, اللہ نے سلامتی کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ لوٹائیے. تو مال غنیمت کے ساتھ لوٹ گئے. دوسری مرتبہ جماعت میں بھیجا تو آیا تھا دعا کیجیے کہ میں شہید ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا اللہم سلم و غنم, اللہ نے مال غنیمت کے ساتھ لوٹائیے. مال غنیمت کے ساتھ آ گئے 3 بار.
چوتھی بار پھر تشکیل ہوئی تو آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتیتو کا ثلاث مرات تترا، 3 مرتبہ آپ کے پاس لگاتار آیا ہوں اور آپ سے کہا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، پھر میں جنت پہ جانا چاہتا ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے تو دعا نہیں کی، میں جنت میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا یا ابا ماما علیک بالصوم، او ابو ماما روزے کو پکڑ لے، فإنہ لا مثل لہ، اے ابو ماما روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت